اس لیے یہ بات تو طے شدہ امر کے طور پر جانی جاتی ہے کہ معاشرے میں جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، وہ گلی محلے کی سیاست کے حوالے سے بلدیاتی نظام ہو، یا ہم انتظامی حوالے سے اس کو صوبائی اور ضلعی نظام کہیں، یا مرکزی حکومتیں اور مرکزی اور صوبائی نظام ہو، اختیارات کی ساری کنجیاں ان حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا نا کہ معاشرے میں حرام کمانا آسان ہو گیا، حلال کمانا مشکل ہو گیا، انہی حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے، انہی کے رویوں اور طور طریقوں کی وجہ سے۔ یہ IMF سے قرضے لیتے ہیں، قرضوں کی معیشت لاتے ہیں، سودی معیشت کو فروغ دیتے ہیں، یہ حرام خوری کے، حرام کاری کے جتنے راستے اس کو کھلا رکھتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں، ان کا اختیار ہے۔ یہ جتنی پولیس اور انتظامیہ ہے، جتنی فوج اور رینجرز ہیں، یہ سب ان کے غلام ابن غلام ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں، ڈرون طیاروں کے حملے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، لوگ بے گناہ معصوم لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں۔ کون کر رہا ہے سارا کام؟ یہ ہماری حکومتیں کر رہی ہیں۔ اور ان حکومتوں کو حکومت کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے، اپنے ووٹوں سے بنایا ہے، مینڈیٹ دیا ہے ہم نے، ان کے کمٹمنٹ پر، ان کے منشور پر ہم نے اعتماد کیا ہے۔ تو حکومت کے ظلم کے اندر ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں شریک ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو، ANP کو، MQM کو سرے سے ووٹ ہی نہ ملے ہوتے اور پھر بھی وہ حکومت بناتے تو ظلم ہوتا، جبر ہوتا، لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے، بغاوت کرتے۔ لیکن جب ہم نے ووٹ دیا ہے ان کو، تو اگر ووٹ دیا تھا روٹی کپڑا مکان کے لیے تو نکلے سڑکوں کے اوپر، کہیں روٹی کپڑا مکان دو ہم کو، ورنہ ہم تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، ورنہ ہم تمہارا دامن تار تار کر دیں گے۔ ہماری غربت جو ہے ہم کو تنگ کر رہی ہے، ہمارے حالات ہم کو خراب کر رہے ہیں، ہماری مجبوریاں دن رات بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری محرومیاں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے حالات، ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے تمہاری حکومت کی وجہ سے، تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے، امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے۔ تم نے امریکہ کو مداخلت کا موقع دیا، تم نے اس کو یہاں ایئر بیس دیا کہ وہ ہم پر حملہ آور، طیارے یہیں سے اڑتے ہیں پاکستان سے، ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دہشت گرد مارے گئے۔ سارے معصوم لوگ ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، بچے ہیں اس میں، عورتیں ہیں اس کے اندر، بوڑھے ضعیف ناتواں لوگ ہیں اس کے اندر۔ جماعت اسلامی یہ ذہن بھی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ فرد کو اللہ سے جوڑا جائے، معاشرے کو اللہ سے جوڑا جائے، معاشرے میں قائم ہونے والی حکومتیں اللہ کے ڈر سے، جواب دہی کے احساس سے ان کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر بھی وہ غلط راستوں پر چلیں تو ان کے ہاتھ پکڑے جائیں، ان کے آگے تن کر کھڑا ہوا جائے، کلمہ حق ان کے سامنے بیان کیا جائے، مسلسل جد و جہد کا پیکر بنا جائے، مسلسل کشمکش۔ دیکھیے یہ اگر نہیں ہوگا، ویسے تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی جد و جہد جماعت اسلامی کی، یہ دوسری جماعتوں کی مثبت پیرائے میں اس ملک کے اندر موجود ہے، اس کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یہ فیصلے اس کی مشیت کرتی ہے کہ کب کس معاملے میں مداخلت کرنی ہے اور کب کس معاملے کو فیصل کرنا ہے۔ ہماری دوربین اور دور اندیش نگاہیں جن کو ہم کہتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری بصیرت و بصارت معذور ہے، اپنے اقدامات، اپنے رویوں کی کمی اور کجی کو دیکھنے سے بھی معذور ہے، اور اس کو کب نتیجہ خیز ہونا ہے اور کیوں نتیجہ خیز نہیں ہو رہے اس بارے میں بھی ہم معذور ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ، توکل، اس کی مشیت پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو باطل رویے ہیں، جو ظلم کی داستانیں ہیں، وہ آشکار کی جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہر جگہ کی اپنی داستان ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کی داستان ہے، صوبہ بلوچستان کی داستان ہے۔ آپ یہ دو باتیں کریں تو کراچی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب ہمارے یہاں بھی بڑی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ تم نے ووٹ بھی تو MQM کو دیے تھے نا، تو ٹارگٹ کلنگ تو ہوگی۔ MQM کو، دہشت گردوں کو ووٹ دے کر یہ کہنا کہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہونی چاہیے، بوری بند لاشیں نہیں ملنی چاہیے، بھتہ خوری ختم ہو جانی چاہیے، تو پھر ووٹ بھی ان کو دو جو بھتہ خوری نہیں کرتے، جو ٹارگٹ کلنگ کے قائل نہیں ہیں، جو دہشت گرد نہیں ہیں، جو بوری بند لاشیں لوگوں کے حوالے نہیں کرتے، جو اپنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔
اپنے لوگوں سے اختلاف کے نتیجے میں آج تک پتہ نہیں چلا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل کون ہے. لندن میں قتل ہوا تھا نا, لندن کی FBI نے بھی اب تک نہیں بتایا, اس لیے کہ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں, وہی جو دائیں بائیں دکھائی دیتے انہی کا نام زبانوں پر آ جاتا ہے. اس لیے داستان ہر جگہ کی الگ ہے, لیکن اس لحاظ سے ایک ہی ہے کہ ظلم کی اس طویل رات کو طویل تر کرنے میں اس معاشرے کے لوگوں کا بھی حصہ ہے. یہ جو جماعت اسلامی نے رابطہ عوام کی مہم شروع کی ہوئی ہے اور پھر ممبر سازی کی بھی مہم شروع کی ہے, بظاہر تو یہ دونوں اصطلاحیں خالص سیاسی اصطلاحیں نظر آتی ہیں اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کا کوئی خاص مفہوم نہیں ہے سیاست کے علاوہ, لیکن ہم رابطہ عوام کی مہم چلاتے ہیں تو یہ دعوت اللہ کی مہم, یہ رجوع اللہ کی مہم, یہ تعلق باللہ کی استواری کی مہم, یہ آخرت کی جواب دہی کے احساس کو مضبوط تر کرنے کی مہم ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ کس طرف تم جانا چاہتے ہو. ڈرون حملے بھی تمہارے اوپر ہو رہے ہیں, ملٹری آپریشن نے قافیہ اور جینا تمہارا تنگ کیا ہوا ہے, ٹارگٹ کلنگ کے ہاتھوں تم پریشان ہوئے ہو, دہشت گردی کی نت نئی وارداتیں ہیں, روزانہ بلوچستان کے اندر بھی بوری بند لاشیں مل رہی ہیں. تو کیا اس کے بعد بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رابطہ عوام کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ پیدا کرو فرد کے اندر, تقویٰ کے حوالے سے عبارت کرو معاشرے کو, اور تقویٰ ہی بنیاد بنے کہ شریعت مطہرہ کا قیام عمل میں آئے. حکومتوں پر دباؤ ڈالو, حکومتوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے جو تحریک اٹھی ہوئی ہے معاشرے میں, جو دھرنے دیے جاتے ہیں, جو ریلیاں نکالی جاتی, ان سب کے اندر شرکت کر کے بتاؤ کہ ہم شریعت مطہرہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, ہم قرآن و سنت کی فرما روائی کی, یہ ہمارا ایمان اور اس کا تقاضا, یہ ہماری نجات دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ ہے. یہ ہمیں پرامن ماحول اور حالات کی بہتری کا کوئی ایک نسخہ ہے تو قرآن و سنت کی فرما روائی کا. اپنے اپنے مفادات کی اپنی اپنی ڈفلی, اپنا اپنا راگ الاپنے کی جو سیاست ہے, اس نے ایک بند گلی کے اندر پوری قوم کو دھکیل دیا. لیکن نہیں, میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ معاشرے میں مثبت اور تعمیری کام کرنے والی قوتیں ممبر و محراب سے بھی اس بات کو بیان کر رہی ہیں اور اپنی تگودوں اور کوشش اور کاوش کے نتیجے میں معاشرے کو مسلسل یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ان راہوں پر چلنا چاہیے. دیکھیے اس وقت پورے عالم اسلام میں بیداری کی ایک لہر موجود ہے, لیکن بیداری کی لہر کے پیچھے اگر کوئی تنظیم نہ ہو, کوئی تحریک نہ ہو, کوئی منظم کوشش نہ ہو, بیداری کی لہر کے سامنے, انقلابی رویوں کے سامنے اگر کوئی ایجنڈا نہ ہو, اس کی کوئی ترتیب نہ ہو, تو لاکھوں لوگ اگر بار بار سڑکوں پر آئیں گے, نعرے لگائیں گے, فلسفہ بیان کریں گے, بالآخر اپنے گھروں کو چلے جائیں, بالآخر منتشر کر دیے جائیں. یعنی اب مصر کے اس انقلاب کو, جو میرے نزدیک مکمل انقلاب کی جو جہتیں ہوتی ہیں, اس کی جو پرتیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں, ان سب حوالوں سے ایک مکمل انقلاب. لیکن امریکہ کے بیانات پڑھیے آپ اس موضوع پر, اور امریکہ کے وزیر خارجہ اور ان کے کئی اہلکار مصر آئے ہیں تو انہوں نے بات کی ہے کہ امریکہ نے مصر میں جمہوریت کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی ہے. پہلے بھی ہم نے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے, مزید خرچ کریں گے. بڑی ہمدردی ہے امریکہ کو جمہوریت سے. وہ جو آمریت 31 سال سے تھی اس نے مبارک کی, وہ بھی امریکہ کی تھی. جو اس سے پہلے سادات کی اور نجیب کی اور ناصر کی آمریتیں تھیں, وہ بھی انہی کی مرہون منت تھی. اب عوام کے جوش و خروش کو دیکھ کر اور انقلاب کی لہروں کو اور بیداری کے عنوانات کو دیکھ کر اب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو بڑی دلچسپی ہے جمہوریت کا, اور ان کے انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائب کر رہے ہیں, رشوتیں دے رہے ہیں, لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ غلط نعروں کی طرف لوگوں کو لے جائیں, غلط سمت کے اندر پورے معاشرے کو ہکائیں. ظاہر ہے ایسے حالات کے اندر ایک منظم تحریک کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مخلص اور دیانتدار اور اللہ سے تعلق رکھنے والی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, جو پہلے تو اس کھیل کو سمجھے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے اور سمجھائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بڑی مصیبت سے ایک جال سے ہم نکلے ہیں, دوسرا جال بچھایا جا رہا ہے, نیا جال لائے, پرانے شکاری کا عنوان جو ہے سجا. اس لیے پورے عالم اسلام میں جو بیداری کی لہر ہے, کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اس طرح کی لہر کیوں نہیں ہے,
اور پاکستان کے حالات آخر اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میں کوئی مثبت یہ تعمیری انداز میں اس پر کوئی بات کرنے کے بجائے جو ہو رہا ہے اگر ایک دو جملے عرض کروں. دیکھیے جد و جہد اور کشمکش اس سے تو مفر نہیں. اور ہم بھی اگر اسلام آباد میں دھرنا دیتے ہیں گمشدہ افراد کے لیے، ڈرون حملوں کے طیاروں کو روکنے کے لیے، نیٹو کی جو سپلائیز ہیں ان کو بند کرانے کے لیے، ظلم کی جو داستان ہے اس کو القت اور ختم کرنے کے لیے، تو پھر پشاور میں دیتے ہیں دھرنا، پھر کراچی میں دیتے ہیں، پھر اب 15 تاریخ کو گجرانوالے میں ہے، پھر 19 تاریخ کو انشاءاللہ کوئٹے میں ہے. یہ کیا ہے دھرنا؟ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے رویوں، مثبت اور تعمیری رویوں کے اظہار کا نام، اپنے رب سے جو عہد و پیمان ہم نے کیا ہوا ہے اس کو دہرانے کا، یاد دلانے کا، اور اگر بھولا جا چکا ہو تو بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کا عنوان. اور ہم پرامن تحریک کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری بھی کرتے ہیں، ان کو جد و جہد کے لیے بھی آمادہ کرتے ہیں، ان کو بڑی کشمکش مول لینے کی دعوت بھی دیتے ہیں. انسانی سطح پر جو کمزوریاں ہیں وہ تو کام میں موجود رہتی ہیں، اس سے اپنے رب کی پناہ بھی مانگتے ہیں، درگزر کی اور عفو کی درخواست بھی کرتے ہیں، لیکن جد و جہد کو جاری رکھنے والے مایوس نہیں ہوتے کبھی. انہی راہوں پر چلتے ہوئے کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے. اصل میں مشکل یہ ہو جاتی ہے، بندہ جب ایک کام کرتا ہے تو کبھی کبھی چاہتا ہے کہ نتیجہ بھی وہ نکلے جو میرے ذہن میں موجود تھا. حالانکہ بندوں کا کام بندگی کرنا اور بندوں کے رب کا کام نتیجہ نکالنا اور ربوبیت کرنا. اور بندوں کا رب ہی حکمتوں اور مصلحتوں سے اور ہماری خیر اور فلاح سے اور ہماری بھلائی اور خرابی سے واقف ہے، لہذا اس کے فیصلوں کا انتظار بھی کرنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں، انتظار کرنا چاہیے جد و جہد کے دوران اور کشمکش مول لیتے ہوئے. اس لیے میرے دوستوں چاروں طرف کا ماحول وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ بڑی جد و جہد، تیز ترک گامزن کا عنوان سجا رہا ہے، اور کمر ہمت نہ کھولنے اور مسلسل آگے کی طرف بڑھنے کی دعوت دے رہا ہے. کبھی کبھی آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ میں تو کافی پہلے ہی تھک گیا ہوں، کام بھی بہت کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیے. یہ شیطان کی طرف سے. انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر قوت اور صلاحیت اور اس کا مکلف ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے جب انسان خود یہ طے کرنے لگے کہ وہ کرے یا نہ کرے تو اس میں وہ تمام آلائشیں موجود ہیں اور وسوسے موجود ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. تو میرے دوستو اس پہلی بات کو دہرا کر جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے جس کی آج 28 تاریخ ہے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیے. یعنی یہ جو وفور شوق ہے، یہ جو اشتیاق اور تمنا ہے رمضان تک پہنچنے، یہ جو بیتابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں آپ نظر آتی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. رجب کے بھی 2-3 دن باقی ہیں، 2 دن تو ضرور باقی ہیں انشاءاللہ. شعبان کا مہینہ بھی اس دعا کا مصداق بننے کے لیے اس کو اوڑھنا بچھونا اور وہ میں اس کے ساتھ ہی عرض کر چکا ہوں کہ منشا تو ان تمام عبادات کا ایک ہی ہے کہ اللہ کا تقوی پیدا ہو. اللہ کے ساتھ تعلق میں جو کمی، کمزوری، کجی حالات کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے روز پیدا ہوتی رہتی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ عبادات کے اندر. عبادات خود مقصود ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، ان کی جو حکمتیں وہ ضمنی اور ذیلی ہیں کہ انسان نے تجربے سے بھی ان کو سمجھا اور سیکھا ہے اور بربنائے علم بھی ان کو جانا ہے. لیکن فی الاصل جو عبادات فرض ہیں ان کا عبادات ہونا اور فرض ہونا اس کے لیے کافی ہے کہ ان کو بجا لایا جائے. اس میں باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ضمنی اور ذیلی کی تعریف میں آتی ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.